الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، مختلف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا سلسلہ چل رہا ہے. گزشتہ جمعے سورج نکلنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا پڑھا کرتے تھے اس دعا کی مختصر سی تشریح آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، اور وہ دعا یہ تھی: الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا. اور امید ہے کہ وہ دعا آپ نے یاد بھی کر لی ہوگی اور پڑھنے کا معمول بھی ہوگا، اور اگر نہیں ہے تو اس کو اپنے معمول میں شامل کر لیں. اس دعا کی تشریح مختصراً پچھلے جمعے عرض کر چکا ہوں. اس کے بعد جب صبح ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح کے وقت کی مختلف دعائیں منقول ہیں. پہلی دعا تو وہ بہت مشہور اور معروف ہے جو تمام کتابوں میں، دعاؤں کی کتابوں میں وہ دعا آپ نے دیکھی بھی ہوگی اور پڑھی بھی ہوگی: اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک المصیر. اور وَإِلَيْكَ النُّشُورُ دونوں طرح کے الفاظ ہیں. یہ دعا مشہور ہے اور آسان نماز کی جو کتاب ہمارے ہاں چھپی ہوئی ہیں ان میں 40 دعاؤں میں یہ دعا بھی شامل ہے، اور یہ دعا اس کے اندر مذکور ہے. اس دعا میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں اور یہ التجا کر رہے ہیں کہ اللہ، یہ جو آپ نے صبح عطا فرمائی یہ بھی آپ کے کرم سے ہے، اور یہ جو شام آپ نے عطا فرمائی یہ بھی آپ کے کرم سے ہے، اور آپ ہی کی بدولت جب حکم ہوگا تو ہمیں موت آئے گی، اور آپ ہی کی بدولت ہم زندہ ہیں، اور آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے.
اب اول تو اس دعا کو یاد کرنا ایک سب سے پہلا مرحلہ تو یہ ہے، اور دوسرا مرحلہ اس دعا کو سمجھ کر پڑھنا، یہ دوسرا مسئلہ ہے، اور اس مفہوم اور اس تشریح کو ذہن میں رکھ کر اس دعا کو پڑھنا جو میں ابھی عرض کرنے لگا ہوں۔ تو وہ یعنی ایسا نہیں ہے، یہ جو دعائیں جو میں بتا رہا ہوں اور کئی جمعوں سے دعاؤں کا سلسلہ چل رہا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ بس آپ نے دعا جو ہے وہ زبان سے پڑھ لی، اس کے بعد ٹھیک ہے کیا ہوا، کون سا تیر مار لیا، جس نے پڑھ لی اس نے کون سا تیر مار لیا، اور جس نے نہیں پڑھی اس کے کون سے کام میں رکاوٹ ہو گئی، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ دونوں آدمیوں میں بہت بڑا واضح فرق ہے۔ وہ شخص کہ جس نے اس دعا کو پڑھا، اس کا مفہوم اور معنی سمجھ کر، اس کی اس تشریح کو ذہن میں مستحضر رکھ کر، جو میں نے عرض کیا اور آگے عرض کر رہا ہوں، اس آدمی کے اس دن کے گزارنے میں اور اس شخص کے دن کے گزارنے میں کہ جس نے یا تو دعا پڑھی نہیں یا پڑھی بغیر سوچے سمجھے پڑھی، آسمان زمین کا فرق ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو تجربہ کر کر ایک دن دیکھ لیں، ایک دن تجربہ کر کر دیکھ لیں۔ تو جب دعا کو دعا کے طریقے سے پڑھا جائے اور اس کے معنی اور مفہوم کو ذہن میں بٹھا کر پڑھا جائے تو وہ دن عام دنوں کے مقابلے میں بالکل الگ تھلگ گزرے گا۔ کیا ہے اس دعا میں؟ اس دعا میں بنیادی طور پر یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ اللہ زندگی کے تمام اوقات آپ کے قبضہ قدرت میں، اور صبح بھی، شام بھی، موت بھی، زندگی بھی، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا بھی، یہ سب آپ کے حکم سے۔ یعنی نہ اس پورے کے پورے دن میں میری اپنی کوئی ذاتی مرضی، نہ میری اپنی کوئی چاہت، میں نے اپنی مرضی اور اپنی چاہت اور اپنی خوشی اور اپنی غمی سب میں نے آپ کے خاطر نظر کر دی ہے۔ جیسے آپ چاہیں گے ویسے ہی ہوگا، اور مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض ہونا بھی نہیں چاہیے، پھر وہ بندہ کہاں رہا جس کو اعتراض ہو۔ بندے کا کام تو یہ ہے کہ آقا جیسے کہہ دے بس سر تسلیم خم ہے، وہاں چون چرا کی گنجائش نہیں ہے، بندہ ہونے میں سوال جواب کیا کی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ بہت بڑا مقام ہے، بندہ اللہ تعالیٰ کسی کو عبدیت عطا فرما دے، بندگی عطا فرما دے، بہت بڑا مقام ہے۔ دیکھیے میں بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اللہ کرے میں صحیح طرح آپ کو سمجھا پاؤں۔ سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سارے اوصاف ذکر کیے ہیں نا، پڑھتے بھی ہیں آپ قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ طَٰهَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ وغیرہ وغیرہ، بہت سارے اللہ تعالیٰ نے اوصاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کریم میں ذکر کیے ہیں۔ لیکن یہ میں بتانا یہ بات چاہ رہا ہوں کہ یہ جو عبدیت اور بندگی ہے یہ بہت بڑا درجہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی آدمی کو عبدیت کا درجہ عطا فرما دے، بندگی کا درجہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، تو اس سے بڑا کوئی مرتبہ اور مقام نہیں ہے۔ اور یہ بات میں زیادہ زور دے کر اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں آج کی اس دنیا میں اور ہمارے ہاں آج کے اس دور میں جو آدمی ہوا میں اڑے اس کو کہتے ہیں کہ یہ پہنچا ہوا ہے۔ جو ٹیڑھا ٹیڑھا چلے سیدھا ہونے کے باوجود ٹیڑھا ٹیڑھا چلے کہتے ہیں یہ پہنچا ہوا ہے۔ جو پوری شلوار کے بجائے لنگوٹا پہن کر چلے کہتے ہیں پہنچا ہوا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں، یہ پہنچے ہوئے نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا قرآن کریم میں، جب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج عطا فرمایا، اتنی بات تو معلوم ہے نا آپ کو، معراج کا سفر ہوا ہے زندگی میں، حالت بیداری میں۔
تو یہ بہت بڑا ایک اعزاز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بہت بڑا اعزاز ہے، بہت اللہ نے عزت بخشی آپ کو، سفر معراج اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو جب قرآن کریم اس واقعے کو ذکر کر رہا ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی اوصاف ہیں ان اوصاف میں سے کسی بھی وصف کو وہاں ذکر نہیں کیا، نہ شاہد، نہ مبشر، نہ نذیر، نہ داعی اللہ، نہ سراجم منیرہ، کسی وصف کو ذکر نہیں کیا۔ ذکر کیا تو عبدیت کو ذکر کیا۔ کیسے ذکر کیا؟ 15واں پارہ کھولے، پہلی آیت پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو زمین سے آسمان تک کے لے گئی۔ تو کوئی صفت اللہ تعالیٰ اتنے بڑے اور مشرف اور مکرم اور معزز سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی صفت کا ذکر نہیں کر رہے۔ اگر کسی صفت کا ذکر کر رہے تو وہ کیا؟ صفت عبدیت، عبد ہونا، عبدیت کا ہونا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس صفت عبدیت سے بلند مقام کوئی اور نہیں ہے۔ پتہ ہے آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس عبدیت کے مقام سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ عبدیت عطا فرما دیں، بندگی عطا فرما دیں تو بہت بڑا۔ اور صرف عبدیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا نہیں فرمائی بلکہ عبدیت میں فنائیت عطا فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے حالات ہر مسلمان جانتا ہے، آپ کی سیرت اس نے پڑھی ہوئی ہوگی۔ بڑے مشکل حالات میں زندگی گزری، بس اوقات تو 2 دن ہو جاتا تھا، روایتوں میں کہ کھجور اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا۔ کفار مکہ بھی تانے دیتے تھے، مخالفین اور معاندین بھی بڑا کوستے تھے، بڑے فقرے اور جملے کستے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ اگر آپ چاہیں تو یہ جو مکہ کے پہاڑ ہیں ہم انہیں سونے کا اور چاندی کا بنا دیں۔ پہاڑ یہاں تو 1 تولہ اور 2 تولہ جو ہے وہ جمع کرنے میں اور 2 تولہ اور 3 تولہ خریدنے میں زندگی گنوا دیتا ہے آدمی۔ تولے کی کیا حیثیت ہے؟ اور وہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر آپ چاہیں تو یہ پہاڑ جبل احد ہم اس کو سونے کا بنا دیں، آرام سے زندگی آپ کی گزرے گی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ پسند نہیں، مجھے یہ پسند ہے کہ ایک دن کھانا کھاؤں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں، اور ایک دن بھوک سے رہوں، روزہ رکھوں، صبر کروں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ دونوں صفت پسند ہے۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو دعا ابھی میں نے صبح کی دعا بتائی، اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک المصیر، اے اللہ یہ صبح بھی آپ ہی کے دم سے ہے، شام بھی آپ ہی کے دم سے ہے، زندگی بھی آپ کی دیوی مرہون منت ہے، موت بھی آپ کی طرف سے ہے اور آپ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور انجام بھی آپ ہی کی طرف ہے لوٹنا۔ یا اللہ یہ جو دن ہے میرا، اس دن کو میرا عافیت کے ساتھ گزار دیں۔ اور حدیث شریف میں ایک اور دعا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اللہم انی اسألک خیر ھذا اليوم وخیر ما بعدہ، اللہم انی اسألک خیر ھذا اليوم وخیر ما بعدہ، اے اللہ آج کے دن کی تمام بھلائیاں میں آپ سے مانگتا ہوں، وخیر ما بعدہ، اور آج کے دن کے بعد کی بھی بھلائی میں آپ سے مانگتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں، ابھی بات آ رہی ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ ایک آدمی جب صبح اٹھ کر فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، اشراق پڑھے، دعاؤں کا اہتمام کرے، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے کہ اللہ آج کے دن کی ساری خیریں میں آپ سے مانگتا ہوں، اور خیریں کتنی ہیں مجھے نہیں پتا، کتنی بھلائیاں ہیں مجھے نہیں معلوم۔ ظاہر ہے آدمی جب اٹھتا ہے تو کوئی آدمی
کچھ لوگ جو ہے وہ نوکری پر جاتے ہیں، کوئی ملازمت پر جاتے ہیں، کوئی اپنے کاروبار پر جاتے ہیں، کوئی تجارت کے لیے جاتے ہیں، کوئی کہاں جاتا ہے، کوئی کہاں جاتا ہے. دنیا کا ایک نظام ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر آدمی جو صبح اٹھ کر اپنے کام پر جا رہا ہے وہ کامیاب بھی ہو جائے. کوئی رکاوٹ بھی پیش نہ آئے، کوئی ضروری نہیں ہے. بس اوقات جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے مقصد میں کامیابی عطا کر دیتے ہیں، اور بعض ایسے بھی لوگ ہیں بیچارے جاتے ہیں، اللہ نہ کرے راستے میں رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں، واپس آ جاتے ہیں. تو یہ جو دعا ہے، اس دعا میں یہ سوال کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگا جا رہا ہے، اللہم انی اسألوک خیر ھذا اليوم وخیر ما بعدہ. اے اللہ آج کے دن کی خیر مجھے عطا فرما دے. وہ خیر، یہ جو جملہ ہے حضرات محدثین نے لکھا، یہ جملہ بڑا معنی خیز جملہ ہے. ہماری چونکہ زبان جو ہے وہ اردو ہے، اور اردو زبان جو ہے وہ بہت تنگ زبان ہے. سب سے زیادہ وسعت والی زبان جو ہے وہ عربی ہے. عربی میں جتنی وسعت ہے دنیا کی کسی زبان میں اتنی وسعت نہیں ہے، دنیا کی کسی زبان میں بھی. تو ہم عام طور پر جب خیر کا لفظ اردو میں بولتے ہیں تو اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ کیا چیک کرتے ہیں؟ مجھے آواز نہیں آ رہی، بتا دیں. بھلائی، بھلائی ترجمہ کرتے ہیں. خیر کا معنی بھلائی، اور ہمارے پاس اس کے علاوہ میرا خیال کوئی دوسرا لفظ بھی نہیں ہے، بھلائی، خیر. لیکن آپ حیران ہوں گے، میں جس نقطے کی طرف آپ کی توجہ مرکوز کرا رہا ہوں کہ خیر عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے اندر جامعیت ہے. خیر کا معنی یہ ہے کہ یا اللہ جتنی بھلائیاں ہو سکتی ہیں دنیا اور آخرت کی، میں وہ سب آپ سے مانگتا ہوں. نہیں سمجھے بات؟ یہ خیر اردو والا نہیں ہے، یہ عربی زبان کا ہے. اور عربی زبان میں خیر یہ ایک بہت بڑا جامع لفظ ہے. جتنی خیریں، بھلائیاں، عافیت، سلامتی دین کی، دنیا کی، جس اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، وہ سب کا میں آپ سے سوال کرتا ہوں. یہ ساری باتیں صرف ایک لفظ کے اندر سمودی ہیں، خیر کے اندر. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی آدمی روز آنا اٹھ کر یہ دعا مانگ رہا ہے، میری طرف توجہ رہے، ایک آدمی روز آنا صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے یہ دعا مانگ رہا ہے، اللہم انی اسألوک خیر ھذا اليوم وخیر ما بعدہ. اے اللہ آج کے دن کی تمام خیریں اور بھلائیاں مجھے عطا فرما دے. ایک دن کی دعا بھی اگر قبول ہو گئی، ایک دن کی دعا بھی اگر اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، کیا معنی قبول کرنے کا؟ کہ دنیا اور آخرت کی تمام خیریں اور بھلائیاں اسے عطا کر دی گئی. آپ مجھے بتائیں کہ پھر اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ پھر اسے کس چیز کی حاجت ہے؟ کس چیز کی ضرورت ہے؟ ساری دنیا اور آخرت کی حاجتیں اور ضرورتیں اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی. لیکن بس بات یہ ہے کہ ہم اس دعا کو یاد کر لیں اور اس دعا کا معنی اور مفہوم سمجھ کر اس کو ہم پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں. اور دوسری روایت میں اس حدیث کی یہ جو دعا ہے اس میں جملے میں اضافہ ہے، اللہم انی اسألوک خیر ھذا اليوم وفتح ونصر ونور وبرکہ وہدی. یہ الفاظ میں اضافہ ہے. مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے آپ میری بات شاید پتہ نہیں ہے تو آپ کے اوپر سے جا رہی ہے یا سمجھ نہیں رہے، سر بھی نہیں ہلا رہے، ایسا لگ رہا ہے پتہ نہیں میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں. مجھے ایسا آج محسوس ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا بات. ایسا تو نہیں ہے، پلے پڑ رہی ہے بات. تو اس دعا میں دوسرے جو جملے ہیں وہ بھی بڑے عجیب و غریب جملے ہیں. اللہم انی اسألوک خیر ھذا اليوم وفتح ونصر ونور وبرکہ وہدی. کیا ہے جی ان الفاظ میں؟ ہر لفظ جو ہے وہ بڑی تشریح کا متقاضی ہے. میں مختصر سے آسان سے جملے آپ کو میں بتا دیتا ہوں. اے اللہ میں آج کے دن کی فتح اور کامیابی کا آپ سے سوال کرتا ہوں، نصرت کا سوال کرتا ہوں، ہدایت کا سوال کرتا ہوں، برکت کا سوال کرتا ہوں، خیر کا سوال کرتا ہوں. آپ مجھے بتائیں کیا کوئی چیز باقی رہ گئی؟ بتائیں کوئی چیز باقی رہ گئی؟ اے اللہ میں آپ سے اس دن کی خیر کا، برکت کا، نور کا، ہدایت کا، فتح کا، کامیابی کا، ہدایت کا،
میں آپ سے سوال کرتا ہوں. میں نے عرض کیا کہ ہر جملہ قابل تشریح ہے, ہر جملہ. لیکن اتنا وقت نہیں کہ میں ہر جملے کی تشریح کروں, صرف میں ایک جملے کو لے لیتا ہوں تاکہ بات دراصل سمجھ میں آ جائے. اے اللہ, اس دن کی برکتوں کا میں آپ سے سوال کرتا ہوں. اب مجھے نہیں پتا کہ اس دن میں کیا کیا برکتیں مجھے ملنے والی ہیں. آپ کے علم میں ہے کیا کیا برکتیں ہو سکتی ہیں, کیا کیا برکتیں ہو سکتی ہیں, کیا کیا برکتیں ملنے والی ہیں. جمیع برکات, جتنی برکتیں ہو سکتی ہیں سب کا میں آپ سے سوال کرتا ہوں. یہ برکت کیا چیز ہے؟ یہ تو ہمارے اردو میں بھی لفظ ہوتا ہے نا, مبارک کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے. بھائی شادی مبارک ہو, گاڑی مبارک ہو, مکان مبارک ہو, روزگار آپ کو مل گیا ہے, برسر روزگار ہو گئے, بھائی مبارک ہو. بچہ پیدا ہوا, آپ کو مبارک ہو. یہ برکت کے لفظ سے یہ لفظ نکلا ہے مبارک. برکت کا کیا معنی؟ ہاں نہیں, برکت کا معنی بس یہ نہیں, خوشی. اچھا چلیں, ہر آدمی کے ذہن میں الگ الگ باتیں ہیں. اب میں آپ کو دراصل برکت کا معنی سمجھا دوں. برکت کس کو کہتے ہیں؟ یہ ہم جملہ بہت کثرت سے استعمال کرتے ہیں, جی مبارک ہو. عربی میں تو نہیں کہتے نا, اردو میں کہتے ہیں بھائی مبارک ہو. اسپتال سے آپ آ گئے, صحت یاب ہو گئے, بھائی مبارک ہو. مکان آپ نے بنا لیا, مبارک ہو. گاڑی لے لی آپ نے, مبارک ہو. یہ لفظ برکت کے لفظ سے نکلا ہے. برکت کا کیا معنی ہے؟ سمجھ میں اگر آ جائے نا بات آپ کی, سچ کہہ رہا ہوں, سمجھ میں آ جائے تو آپ سب چلے جائیں گے خوشی کے بارے میں. کہاں چلے جائیں گے؟ کہاں چلے جائیں گے؟ اچھا جی, دیکھیے, برکت عربی زبان کا لفظ ہے. برکت کا معنی ہے, میرے پاس بھی الفاظ نہیں ہیں, میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ آسان تعبیر میں جامع بات آپ کو میں سمجھا سکوں. برکت کا معنی ہے کہ اللہ تعالی اس چیز کی حقیقی خوشی ہمیں عطا فرما دے. حقیقی خوشی کا کیا معنی؟ حقیقی خوشی کا معنی یہ ہے کہ پیسہ کم خرچ کرنا پڑے اور اس سے نفع اور فائدہ زیادہ حاصل ہو. یہ برکت ہے. پیسہ کم, میں بھی مثال دوں گا, بات آپ کے سمجھ میں آ جائے گی. پیسہ کم خرچ کرنا پڑے, نفع زیادہ ہو. نفع اس کا دوامی ہو, دائمی ہو, نہ ختم ہونے والا ہو. یہ ہے برکت. مثال کے طور پر دیکھیں, اور ایک بات ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ جو برکت کی دعا احادیث میں مختلف جگہوں پر, حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعا فرمائی ہے برکت کی, مختلف جگہوں پر آپ نے پڑھا ہوگا. دو چیزیں الگ الگ ہیں. ایک ہے برکت اور ایک ہے کثرت. ایک ہے کثرت. کثرت کا معنی زیادہ ہونا, زیادتی, کسی چیز کی زیادتی, وہ کثرت کہلاتی ہے. ایک ہے برکت. آج کی جو دنیا ہے وہ دنیا برکت نہیں سمجھتی, وہ برکت نہیں سمجھتی. وہ کس کو سمجھتی ہے؟ کثرت. کیا معنی؟ پیسے زیادہ ہوں گے تو میں بہت پرسکون رہوں گا. مال زیادہ آئے گا, نو ٹینشن, میرا لائف اسٹائل بہت بیسٹ اور بہت نرالا ہوگا. پیسے زیادہ ہوں گے, پیسے کی کثرت ہوگی, مال و دولت کی کثرت ہوگی, میرے معاملات بالکل صحیح طریقے سے سارے معاملات صحیح طرح چلتے رہیں گے. لیکن آپ حیران ہوں گے, تمام ذخیرہ احادیث میں قرآن کریم کی بعض آیتوں میں کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کا ذکر نہیں فرمایا. جہاں ذکر کیا وہاں برکت کا ذکر کیا. تو معلوم یہ ہوا کہ کثرت اور چیز ہے, برکت اور چیز ہے. ضروری نہیں ہے کہ پیسہ بہت زیادہ ہو تو آپ کو برکت مل جائے, کوئی ضروری نہیں. دیکھیے, ایک آدمی نے, میں خارجی مثال سے میں بات سمجھاؤں, انشاءاللہ بات سمجھ جائیں گے آپ. ایک آدمی بہت اچھا عالیشان مکان بناتا ہے, ٹھیک, مکان بناتا ہے, بہت شاندار مکان بناتا ہے.
اعلیٰ قسم کی ٹائلیں، اعلیٰ قسم کا بیڈ، اعلیٰ قسم کا فرنیچر، اعلیٰ قسم کے پردے، اعلیٰ قسم کی تمیز قالینیں، کمرے میں اسپرے کیا خوب بہترین معیاری قسم کا، لیکن رات کو نیند کی گولیاں کھا کر سوتا ہے، پھر بھی نیند نہیں آتی. رات کو نیند کی گولیاں کھا کر سوتا ہے، نیند نہیں آتی، کروٹ بدل بدل کے صبح ہو جاتی ہے. اسباب راحت تو موجود ہیں، اسباب راحت تو موجود ہیں، لیکن راحت اور برکت اللہ تعالیٰ پیسے سے کسی کو عطا نہیں فرماتے. یہ بات یاد رکھیں. برکت اور راحت پیسے سے نہیں ملتی، اس کی کوئی دکان نہیں ہے، نہ بولڈن میں، نہ جامع میں، نہ کسی اور جگہ پر ہے، کسی شاپنگ مال میں. یہ برکت کسی جگہ سے نہیں ملتی، یہ راحت اور سکون کسی جگہ سے نہیں ملتا. یہ اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہتے ہیں وہاں سے ملتا ہے. ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ اس برکت کو پیسے سے کوئی آدمی خرید نہیں سکتا. کہ ایک آدمی کے پاس لاکھوں روپے تو وہ خرید لے گا، جو بیچارہ غریب ہے. یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے بغیر پیسے کے عطا فرما دیتے ہیں. دیکھیے ایک آدمی کی میں نے آپ کو مثال دی کہ جس کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، سارے اسباب موجود ہیں، ہر چیز کی کثرت و فراوانی اس کو حاصل ہے، لیکن برکت نہیں ہے، راحت نہیں ہے. اور ایک آدمی وہ ہے بیچارہ جھوپڑی ہے، کچے مکان میں رہتا ہے، دن بھر کام کاج کر کر آیا گھر میں، روٹی پیاز کھائی اور تکیے پر سر رکھا اور یہ گیا نیند میں. 8 گھنٹے بھرپور نیند پوری کی، صبح جب اٹھا تو تازہ دم ہو گیا تھا. اب آپ مجھے بتائیں کہ کس کا لائف سٹائل آپ کو اچھا لگا؟ وہ مزدور کا، وہ ایک عام آدمی کا جس کے پاس اسباب راحت نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی میں برکت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی میں سکون دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے زندگی میں اس کو عافیت عطا فرمائی ہے. اب وہ عافیت ہے وہ کچے مکان میں بھی کسی کو مل سکتی ہے، اللہ تعالیٰ دینا چاہے تو بڑے مکان والے کو بھی مل سکتی ہے. یہ ضروری نہیں کہ ہر بڑے مکان والا آدمی جو ہے وہ پریشان ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے. تو میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ برکت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک عطا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. یہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہے تو عطا فرماتے ہیں، یہ پیسے سے آدمی نہیں خرید سکتا. اچھا، 2 دعائیں میں نے ذکر کی. تیسری دعا جو سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اللہم اجعل اول هذا النہار صلاحا وَأَوْسَطَهُ فَلَاحًا وَآخِرَهُ نَجَاحًا. اور حقیقت یقین کریں کہ یہ دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں تو ہمیں پتہ چلیے، ورنہ دنیا کا کوئی ذہین آدمی ایسا نہیں ہے جس کا دماغ وہاں تک پہنچ سکے جہاں تک کہ اللہ کے نبی کا دماغ پہنچا. کہاں سے ہم ایسے الفاظ لے کر آئیں گے؟ کہاں سے ہم ایسے معنی بیان کریں گے؟ اگر اللہ کے پیغمبر بیان نہ کرتے تو امت کو نہیں پتہ چلتا. دیکھیے ذرا دعا، اللہم اجعل اول هذا النہار. دن کے 3 حصے ہوتے ہیں بھائی، دن کے 3 حصے ہوتے ہیں نا، صبح، دوپہر، شام. ان تینوں حصوں کو کس طرح تقسیم کیا ہے؟ اللہم اجعل اول هذا النہار صلاحا. اے اللہ اس دن کے ابتدائی حصے کو میرے لیے کامیابی کا ذریعہ بنا دے. صلاح کا معنی ہر چیز درست ہو جائے، ہر چیز طریقے سے اپنی اپنی جگہ سارے کام ہو جائیں، کہیں کوئی بگاڑ پیدا نہ ہو. وَأَوْسَطَهُ فَلَاحًا. اور درمیان کا جو آخری حصہ ہے اس کو میرے لیے کامیابی کا ذریعہ بنا دے. وَآخِرَهُ نَجَاحًا. اور دن کا جو آخری حصہ ہے اس میں میری نجات مجھے عطا فرما دے اور جہنم سے آزادی کا مجھے پروانہ عطا فرما دے. جس آدمی کو صلاح بھی حاصل ہو گئی، جس کو فلاح بھی حاصل ہو گئی، جس کو نجات بھی حاصل ہو گئی، اب اس کو کیا چاہیے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں سمجھے؟ اللہم اجعل اول هذا النہار صلاحا واوسطه فلاحا واخرہ نجاحا. اے اللہ دن کے ابتدائی حصے کو میری صلاح کا ذریعہ بنا دیں، ابتدائی حصے کو میری فلاح کا ذریعہ بنا دیں اور آخری حصے کو میری نجات کا ذریعہ بنا دیں. اور ایک اور بات بھی میں اس کے ساتھ ساتھ عرض کر دوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی امت کے لوگوں کے لیے صبح کے وقت میں برکت کی دعا فرمائیے. اللہم بارک لأمتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لوگوں کے صبح کے وقت میں برکت ڈال دیں. اے اللہ میری امت کے لوگوں کے لیے صبح کے وقت میں برکت ڈال دیں، برکت ڈال دیں. لیکن یہ بہت چند خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو اس برکت کو سمیٹ لیتے ہیں، ورنہ تو وہ سوتے ہوئے وہ برکت تقسیم بھی ہو جاتی ہے، ملنے والوں کو مل بھی جاتی ہے، اس سے فائدہ اٹھانے والے فائدہ بھی اٹھا لیتے ہیں. جب برکت کا دروازہ بند ہوتا ہے تو وہ اپنی آنکھیں ملتے ہوئے کھولتے ہیں. کیا آپ کو اس بات کا مشاہدہ نہیں ہے؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. کس آدمی کو یہ دن کی برکت حاصل ہوتی ہے؟ بھائی صبح کے وقت کی برکت کی دعا کی ہے نا. صبح کے لیے برکت اس آدمی کو تو نہیں مل سکتی جو سو رہا ہے پڑا ہوا بستر پر، جس نے نماز چھوڑ دی، جس نے آج کی قرآن کی تلاوت چھوڑ دی، جس کو آج دعا کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، جس کی صبح جو ہے وہ بستر پر گزر رہی ہے، اس کو تو یہ برکت حاصل نہیں ہو سکتی. لا محالہ برکت تو اس آدمی کو حاصل ہوگی کہ جس کو اللہ نے تہجد کی بھی توفیق دے دی، فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کی بھی توفیق دے دی، پھر قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی بھی توفیق دے دی، پھر اس کے بعد مسجد میں تلاوت کرتا رہا، اشراق پڑھنے کی 2 رکعت اور 4 رکعت پڑھنے کی توفیق دے دی. نہیں سمجھ رہے بات؟ یہ ہے برکت کے حاصل کرنے کے طریقے. 2 رکعت اور 4 رکعت اشراق کی نماز پڑھنے کی بھی توفیق دے دی. اور یہ 2 رکعت اور 4 رکعت اشراق کی نماز کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ اگر یہ پتہ چل جائے نا آپ کو کیا ہے، یقین کریں مسجد میں جگہ نہ ملے لوگوں کو. ہمیں چونکہ ان باتوں پر ہم کہتے تو ہیں کہ ہمیں یقین ہے بحیثیت مسلمان، لیکن سچ بات یہ ہے کہ یقین نہیں ہے. یقین صرف ہمارا اس پر ہے. یہ دیکھ رہے ہیں، صرف اس پر یقین ہے، بس کسی بات پر یقین نہیں ہے. یہ ہے تو سب سیٹ ہے، یہ نہیں ہے تو بہت بڑا مسئلہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اے ابن آدم، یہ اشراق کیا ہے یہ میں بتا رہا ہوں. یہ 2 رکعت اور 4 رکعت کیا ہے جس کو ہم معمولی سمجھ کے نظر انداز کر دیتے ہیں، ارے میاں کیا ہے یہ سب باتیں، ایسی مولیوں کی باتیں. یہ کیا ہے 2 رکعت 4 رکعت؟ اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، دن کے شروع میں تو 2 رکعت اور 4 رکعت پڑھ لے، دن کے آخری حصے تک کہ میں تیری کفالت کروں گا. 2 رکعت اور 4 رکعت دن کے ابتدائی حصے میں تو پڑھ لے، میں دن کے آخری وقت تک کہ تیری کفالت کروں گا اور تیری حفاظت کروں گا، تیری طرف سے میں سب کے لیے کافی ہو جاؤں گا صرف 2 رکعت اور 4 رکعت پڑھنے سے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ برکت کس کو ملتی ہے؟ جو تہجد میں اٹھتا ہے، اس کے بعد نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ، جی، پھر نماز کے بعد قرآن کریم کی تلاوت میں، ذکر میں، اذکار میں، دعاؤں میں مشغول رہتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اشراق کی نماز پڑھ لیتا ہے. جو دعائیں میں بتا رہا ہوں ان دعاؤں کو پڑھ لیتا ہے. اب سمجھ لیں کہ اس کو اللہ نے برکت دے دی، اس کو برکت مل گئی. اس کے اوقات میں، اس کی زندگی میں، اس کے اعمال میں، اس کے کاموں میں اللہ نے برکت ڈال دی. صبح کے وقت میں دعا فرمائی، اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے، صبح کے وقت میں برکت ڈال دے. ہم تو برکت، آج ہر آدمی جو ہے وہ بیچارہ پریشان کیوں ہے؟ کس چیز کی کمی ہے؟ بتا نہیں رہے. حضرت برکت کی کمی اور کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، صرف برکت کی کمی ہے. پیسہ پہلے لوگوں کے پاس اتنا نہیں تھا جتنا آج ہے، وسائل پہلے اتنے نہیں تھے جتنے آج ہیں، مشینریاں اتنی نہیں ہیں جتنا آج ہیں. پہلے لوگ جو مشقت اٹھاتے تھے آج وہ مشقتیں نہیں ہیں، لیکن ان لوگوں کی زندگی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو ان کی زندگی میں برکتیں تھی، اور آج ہم برکتوں سے محروم ہو گئے. آج ہم برکتوں سے محروم ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو تمام چیزیں میں آپ کو گنا رہا ہوں، ہم نے ان کو آج چھوڑ دیا ہے، ان کو ہم نے زندگی سے رخصت کر دیا ہے. اور ظاہر ہے کہ جب ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے، ان چیزوں کو رخصت کر دیں گے، تو بھائی برکت تو پھر
برکت نہیں. تو اگر کوئی آدمی برکت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا میں نے طریقہ بتلایا. طریقہ کیا ہے کہ رات کو جلدی سو جاؤ, تہجد میں اٹھ جاؤ, فجر کی نماز جماعت سے پڑھو, قرآن کریم کی تلاوت کرو, مناجات مقبول کی ایک منزل پڑھو, اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اذکار کرو, دعائیں کرو, اشراق پڑھو, پھر اس کے بعد اپنے کام دھندے پہ چلے جاؤ. یقین کریں, آپ کر کر دیکھیں اس ترتیب کو, جو ترتیب میں بتا رہا ہوں, وہ دن اور سابقہ آپ کے دن بہت واضح فرق آپ کو محسوس ہوگا. تجربہ کر کے دیکھ لیں, نیت کر لیں, تجربہ کر کے دیکھ لیں, آپ کو خود فرق پتہ چلے گا کہ وہ دن جس میں یہ تمام اعمال کرتا آ رہا ہوں, یہ دن میرا کتنا خوشگوار گزرا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دن میں کیسی برکتیں عطا فرما دی ہیں, کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا. اور ایک وہ آدمی کے جو بیچاری صبح جس کی ہو رہی ہے 11-12 بجے, 11-12 بجے, تو وہ 1 بجے جا کر دکان کھول کر ناشتہ کر رہے ہیں, کیا برکت ہوگی. بہرحال میں صبح کے وقت کی دعائیں میں نے 2-3 آپ کے سامنے عرض کر دی, میں بس ان دعاؤں کو دوہرا کر بات ختم کر رہا ہوں. میں نے 3 یا 4 دعائیں اس وقت آپ کے سامنے ذکر کی ہے. کوئی ایک دعا بھی اگر یاد ہو جائے اور یاد کرنے کا اگر اہتمام کر لیں تو میرا خیال کافی ہے. پہلی دعا تو مشہور دعا ہے, وہ تو یاد ہوگی. اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک المصیر یا والیک النشور. اور دوسری دعا میں نے بتائی, اللہم انی اسألک خیر ھذا اليوم وخیر ما بعد. 2 دعا. تیسری دعا, اللہم اجعل اول ھذا النہار صلاحا واوسطہ فلاحا وآخرہ نجاحا. یہ 3 دعائیں اگر یاد کر لی اور کچھ نہ کچھ تو مفہوم آپ کے ذہن میں میرا خیال رہے گا جو میں نے عرض کیا, یقین کریں اللہ ساری خیریں برکتیں اللہ تعالی ہمیں نصیب فرما دیں گے. بس شرط یہ ہے کہ دعاؤں کو یاد کر لیں, اس کا معنی اور مفہوم سمجھ کر ان دعاؤں کا اہتمام کریں. اور اگر زندگی میں برکت لانا چاہتے ہیں, اپنے اوقات میں برکت لانا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے مندرجہ ذیل کام کر لیں جو میں نے بھی آپ کے سامنے عرض کر دیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات, آج رجب کی 2 تاریخیں, ایسا ہی ہے. رجب کا جب چاند نکلتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھا کرتے تھے. وہ دعا ہم میں سے میرے خیال شاید بہت سے کم لوگوں نے پڑھی ہوگی. تو میرا خیال یہ تھا کہ میں بھی پڑھتا ہوں اور میرے ساتھ آپ بھی پڑھ لیں تاکہ اس سنت پر بھی عمل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ وہ دعا ہمارے حق میں قبول بھی فرما لیں. اللہم, حدیث میں ہے کہ جب رجب کا چاند نکلتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کے ساتھ دعا پڑھتے, اللہم بارک لنا. آواز نہیں آ رہی, جتنے بیٹھے ہیں حضرات آواز نہیں. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. بس دعا آپ نے پڑھ لیے, ترجمہ سمجھ رہے ہیں, اے اللہ اس رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت عطا فرما دے اور عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.